أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو کریں گے نماز آیات کے سلسلے میں۔ نماز آیات واجب نمازوں کی فہرست میں شامل ہے، یعنی اس نماز کا ہر مکلف پر ادا کرنا لازم و واجب ہے، سوائے حائض اور نفسا خاتون کے، یعنی جو حالت حیض اور حالت نفاس میں خواتین ہیں ان کے علاوہ سب پر اس نماز کا ادا کرنا واجب ہے۔ خوب، یہ نماز کن کن موقع پر پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کو نماز آیات کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کیفیت کی جو اللہ کے عذاب اور اللہ کے ذات کے خوف سے متعلق ہے، جس کے سبب کائنات میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ مثلا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آسمان کی طرف سے انسان کو خوفزدہ کرتی ہیں، جیسے تیز آواز میں اور انتہائی شدت سے بجلی کا چمکنا۔ البتہ بجلی ایسے چمکے کہ جس سے اکثر لوگ خوف زدہ ہوں، نہ یہ کہ جو ہے وہ ایک بار بجلی چمکے اور کوئی اس سے دو چار آدمی ڈر جائیں، ایسی صورت نماز آیات واجب نہیں ہوگی، بلکہ ایسی بجلی چمکے اور اتنی زیادہ چمکے کہ انسانیت کی اکثریت جو ہے کیا ہے، خوف زدہ ہو جائے، یا یہ کہ نہیں آسمان سے خدا نہ کردہ جو ہے وہ آگ برسنے لگے، تو یہ بھی جو ہے وہ آیت میں شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں کچھ مصیبتیں جو زمین کی طرف سے، مثلا زمین دھسنے لگے، ٹھیک ہے، پہاڑ گرنے لگے، ٹھیک ہے، یا اس طریقے کے جو ہے وہ حالات ہو جائیں، یا پھر جو ہے مثلا سیاہ سرخ و زرد آندھیاں چلنے لگیں، اس میں کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، اندھیرا چھا جائے اور انتہائی خوفزدہ ماحول ہو جائے، خوفناک ماحول ہو جائے، تو ایسی صورت میں نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو اس لیے جو ہے وہ آیت کی نماز کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ کے جو ہے وہ غضبناک ہونے کا ایک منظر ہوتا ہے کہ جس میں اللہ بندوں کے ممکن ہے کہ اعمال بد کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہو اور یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دین کا یہ حکم ہے کہ نماز ادا کریں اور اس نماز کو واجب کی نیت سے ادا کیا جائے گا۔ اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی کے ضمن میں یہ سوال بھی کہ یہ نماز کتنی رکعت ہے؟ یاد رکھیں، نماز آیات صرف اور صرف 2 رکعت ہے اور اس کے ادا کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ ذرا جو ہے وہ کیا ہے، طولانی ہے اور وہ ذرا زیادہ ٹائم لیتا ہے، لہذا پہلے وہ طریقہ بیان کریں گے کہ جو طولانی ہے۔ طولانی طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو انسان نیت کرے کہ نماز آیات میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک بار سورہ الحمد پڑھیں اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، سورہ الحمد کے بعد مثلا سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، سورہ انا اعطیناک پڑھ لیں، یا کوئی اور سورہ جو آپ کو اچھا لگے یا یاد ہو، مثلا سورہ نصر، یا مثلا کوئی اور سورہ پڑھ کر کے ایک رکوع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر کھڑے ہوں، پھر الحمد پڑھیں اور پورا ایک سورہ پڑھیں، پھر دوبارہ ایک رکوع کریں، پھر اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے مسلسل 5 دفعہ جو ہے سورہ الحمد بسم اللہ کر کے اور اس کے ساتھ ایک سورہ اور 5 رکوع، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوں، 2 سجدے انجام دیں اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوں، پہلی ہی رکعت کی طریقے سے دوسری رکعت کو بھی انجام دیں، یعنی ہر بار جو ہے وہ الحمد کے ساتھ ایک سورہ پڑھیں، ایک رکوع کریں، پھر کھڑے ہوں، الحمد ایک سورہ، پھر ایک رکوع، اس طریقے سے 5 جو ہے وہ دفعہ سورہ الحمد اور 5 سورہ کے ساتھ 5 رکوع انجام دینے کے بعد 2 سجدے کریں اور اس کے بعد تشہد و سلام، نماز تمام۔ یہ طولانی طریقہ ہے، اس میں جو ہے وہ کیا زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن شریعت مقدس اسلام نے چونکہ شریعت سہلہ ہے، شریعت پیغمبر اسلام آسان شریعت ہے، لہذا جو ہے وہ ایک آسان طریقہ بھی شریعت نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ نماز آیات ادا کرنے کا وہ طریقہ انتہائی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے نیت کریں کہ نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیت کرنے کے فوراً بعد
آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک بار سورہ الحمد پڑھیں گے، اور کوئی ایک ایسا سورہ کہ جس میں 5 آیتیں ہوں، یا کم از کم جو ہے وہ یہاں پر مراجع کا فرمان یہ ہے کہ یا ایک آیت یا کوئی مثلا ایک جملہ کہ جس پر بات مکمل ہو جا رہی ہو، وہ جملہ ادا کر کے آپ جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک بار الحمد پڑھیں اور ایک ایسا سورہ کہ جس میں 5 آیتیں ہوں، مثلا سورہ فلق، تو آپ ایک بار سورہ الحمد پڑھیں بسم اللہ کہہ کے، اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فلق کی پہلی آیت کو پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے، دوبارہ سورہ الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ دوبارہ کیا کریں، اگلی آیت کو پڑھیں بغیر بسم اللہ کے، ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہوں، پھر تیسری آیت پڑھیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں، اور پھر جو ہے وہ کیا کریں، دوبارہ چوتھی آیت پڑھیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہوں رکوع سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری آیت پڑھیں وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، رکوع میں جائیے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 2 سجدے انجام دیجیے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئیے، دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے بالکل اسی طرح سے کہ ایک بار سورہ الحمد پڑھیں بسم اللہ کر کے، اور پھر بسم اللہ کر کے سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھیں رکوع کریں، پھر دوسری آیت پڑھیں رکوع کریں، پھر تیسری آیت پڑھیں رکوع کریں، پھر چوتھی آیت پڑھیں رکوع کریں، پھر 5ویں آیت پڑھیں رکوع کریں، اس کے بعد جو ہے 2 سجدے انجام دیں، تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز تمام ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ کہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ نماز آیات جو ہے وہ کن جگہوں کے لوگوں کے لیے واجب ہے، کہاں پر رہنے والوں کے لیے واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں یہ حالات پیدا ہوں، مثلا جو ہے سورج گرہن، چاند گرہن، یا مثلا جو ہے وہ کیا ہے سیاہ و سفید و زرد آندھیاں چلیں، یا مثلا جو ہے وہ زلزلہ آئے، یا شدت کی بجلی تڑکے، یا جو ہے وہ مثلا ایسے حالات ہو جائیں کہ جس سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں زمین دب جائے خدا نہ خواستہ، پہاڑ گرنے لگے خدا نہ کردہ، تو ایسی صورت میں کیا ہے، انہی جگہوں کے لیے کہ جہاں پر یہ حالات رونما ہوئے ہیں غضب الہی کے، یہ اللہ کی آیات یا اللہ کی آیت رونما ہوئی ہے، وہاں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے، وہاں کے باشندوں کے لیے نماز آیات واجب ہوگی، دوسرے شہر والوں کے لیے جو ہے واجب نہیں ہوگی۔ یا ایک دوسرا مسئلہ اور بھی، دوسری شق یہ ہے کہ اگر مثلا جو ہے وہ شہر بڑا ہو، بہت بڑا شہر ہو، مثلا جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑا شہر ہو، مثال کے طور پر ممبئی ایک بڑا شہر ہے، اس میں جو ہے وہ دوسرے شہروں کے بنسبت جو ہے وہ کئی شہر ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے، یہ بلد کبیر جسے کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسی کیفیت جس پر نماز آیات واجب ہوتی ہے، جن کو ہم جو ہے وہ گنا چکے ہیں، اگر ممبئی کے مثلا یا اس طریقے کے بڑے شہر کے کسی ایک حصے میں رونما ہوتی ہے یہ کیفیت، تو صرف اس حصے میں رہنے والوں کے لیے نماز آیات واجب ہوگی، بقیہ جو وہاں سے دور ہیں، جن کے ہاں یہ کیفیت واجب نہیں ہوئی، رونما نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور یہ کہ یہ نماز آیات کب جو ہے وہ ادا کی جائے گی، تو ہمارے علماء و مراجع اللہ ان کی محافظت فرمائے، ان کا یہ فرمان ہے، آیات اور روایات کے بنا پر ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ کیفیت شروع ہو اس وقت سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں، اور جب تک یہ جو ہے وہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ مثلا جو ہے وہ چاند گرہن ہو، مان لیجئے جو ہے وہ 10:30 بجے چاند گرہن لگ رہا ہے، تو اور وہ 12:30 بجے وہ ختم ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے 10:30 کے بعد 5-7 منٹ 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ شروع کریں۔ ممکن ہے کہ جو ہے وہ گھڑی ادھر ادھر ہو، تو احتیاط کے طور پر جو ہے وہ آپ 10:30 کے بعد شروع کریں فوراً، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے مثلا 12:30 بجے ختم ہونا، تو 12 بجے تک 12:15 تک آپ ادا کر لیجئے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسا آپ 2 رکعت نماز ہے، تو 2 رکعت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، خاص طور سے اگر جو ہے وہ آدمی دوسرا طریقہ جو مختصر طریقہ ہے، بالکل شارٹ کٹ ہے، وہ اگر اس پر عمل کرے، اس کو ادا کرے، تو اس میں بہت ہی کم وقت جاتا ہے، اور بہت ہی کم جو ہے وہ وقت میں وہ ادا ہو جاتی ہے نماز۔ اس کے بعد کیا کرے، چونکہ یہ جو ہے وہ لانگ پیریڈ کے لیے کبھی کبھی جو آیات ہوتی ہیں، مثلا کئی گھنٹے سورج گرہن یا کئی گھنٹے چاند گرہن یا کئی گھنٹے کوئی ایسی کیفیت ہے جس پہ نماز آیات واجب ہے، ایسی صورت میں 2 رکعت نماز آیات پڑھنے کے بعد بھی اگر جو ہے وہ بندہ کوئی اور عمل کرنا چاہتا ہے، بالخصوص اگر استغفار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور تسبیحات پڑھتا ہے، صدقات دیتا ہے، اور
وہ اعمال کے جو رضایت پروردگار کا سبب ہے انہیں انجام دیتا تو بہترین ہے. تو ایسی صورت میں کیا نماز کے علاوہ بھی یہ اعمال ہیں جنہیں انجام دیا جانا چاہیے. البتہ یہ اعمال جو نماز کے علاوہ یہ واجب نہیں ہے, ایسے موقع پر صرف نماز واجب ہے, لیکن جو ہے وہ ایسا موقع ہے, لہذا زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح, ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار وغیرہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں, تاکہ جو ہے وہ اس خوف زدہ اور خوفناک کیفیت سے ہم سب باہر آ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا.